اوکے سائلنس. مجھے رول بتا دینا کہ رولنگ کب کر رہے ہو. جواد بھائی مجھے ایک بار فائنل جو ہے وہ آڈیو چیک کریں. چیک. اوکے. دروازہ آتا ہے؟ دروازہ نہیں آ رہا لیکن اگر کھلے گا تو پتہ چل جائے گا. ہاں وہ لڑکا آ رہا ہے نا سوٹ لے کے. تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی نا جب وہ آئے تو بتا دیں ہم پوز کر لیں. پوز کر لیں گے آپ, وہ پتہ چلے گا مجھے. ٹھیک. اومنی ہے نا, اومنی ڈائریکشن ہے نا مائک, تو نوائز کینسلیشن کر دے گا. 3 2 1 سائلنس اسٹارٹ. السلام علیکم ٹو دا ویورز اینڈ دا آڈینس. آج ہمارے ساتھ عامر صاحب موجود ہیں. وہ پشاور سے لاہور آئے ہوئے ہیں اور وینچرسٹ کلب نے ان کو ہوسٹ کیا ہے. اب ان سے تھوڑا سا ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ ایک چینل جو ہے وہ چلاتے ہیں دا گن انتھوزیاسٹ کے نام سے. تو ان کی کیا جرنی رہی ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور کچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ لاہور کا موسم ان کو کیسا لگا. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ لاہور کا موسم تو بہرحال جیسا بھی ہو جی, زندہ دلان لاہور اسے ہمیشہ دل فریب بنا دیتے ہیں. آج آپ لوگوں کی کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز دیکھنے کا موقع ملا. ایکچولی آپ اس کو ایسے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ میں پہلے اپنے ناظرین کو یا آپ کے چینل کے ناظرین کو اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتاؤں یا اپنے بارے میں کچھ بتاؤں. تو جواد بھائی اس طرح ہے کہ ایک بہت سمپل سی میری پرسنالٹی ہے. لرننگ والے پروسیس میں ہوں. میں نے ساری زندگی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی اور میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا, میں نے اس لیول پہ آیا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں ناؤ آئی ایم دی ماسٹر آف سم تھنگ. ٹھیک ہے جی. رینجرز کو جوائن کیا تھا میں نے بیک ان 1994 اور الحمدللہ فرام دا ٹریننگ ٹل مائی لاسٹ ڈے ایٹ رینجرز میں آئی واز دیئر ایز اسٹار پرفارمر جی. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پیرا میچز کوالیفائی کیے ہوئے ہیں. میں نے رینجرز کو سندھ رینجرز کو پہلی کمانڈو پلٹون ریز کر کے دی ہوئی ہے. آئی ایس کیا ہوا ہے میں نے, بارڈر ڈیوٹی کی ہوئی ہے. تو میری پرسنالٹی میں اس کو میں شارٹ کر کے اس پہ آتا ہوں جی کہ میرے بیک گراؤنڈ میں جو میں نے ابھی آپ کو اپنا عسکری سارا بتایا تجربہ, اس کو مجھے کوئٹ کر کے سول لائف میں جمپ آؤٹ کرنا پڑا. اور سول لائف میں مجھے وہ کردار ادا کرنے پڑے جو ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. آئی واز پارٹ آف اے ملٹی نیشنل کمپنی ان دی سیلز اینڈ مارکیٹنگ جی. تو میرا جو تھوڑا سا ایکسپوجر تھا ڈسپلنڈ لائف کے ساتھ, جو عسکری فیلڈ کا تھا, اس نے مجھے بقیہ کی ساری زندگی کیٹر کرنے میں مجھے بہت مدد دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا تھوڑا بہت میں نے اپنی رینجرز کی ٹریننگ میں, اپنی رینجرز کی جاب میں نے سیکھا تھا, پھر میں نے بقیہ کی ساری زندگی اس کو ریپلیکیٹ ہی میں کرتا رہا اور مجھے سکسیس ملتی ہے. تو یہ فائر آرمس کا شوق آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ ڈیورنگ دا جاب یا آفٹر دا جاب آپ کو لگا کہ یار یہ میرا ایک پیشن ہے, اس کو میں کنٹینیو کروں؟ جواد بھائی شوق, میں عموماً جب کبھی میری کسی گن انتھوزیاسٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے تو یہ سوال ہوتا ہے اور مجھے ہمیشہ اس کا جواب دینے میں عجیب سا میں فیل کرتا ہوں. دیکھیں جی, گنز کا شوق جو ہے دس از بلٹ ان دی ہیومن انسٹنکٹ. ٹھیک ہے جی. جس وقت پہ آدمی غاروں کی زندگی گزار رہا تھا, جب وہ سٹون ایج میں زندہ تھا, تو جو سب سے پہلی اس کی انوینشن تھی میرے خیال میں وہ ایسا ہتھیار تھا جس سے وہ شکار کر سکے. بے شک. اس نے پہیہ نہیں ایجاد کیا, ویل بعد میں ایجاد ہوا شاید, ایز پر مائی نالج. ٹھیک ہے جی, ویل بعد میں ایجاد ہوا. اچھا آپ دیکھیے گا اور جتنی بھی ماڈرن ٹولز آپ کہہ سکتے ہیں بہت بعد میں آئے, لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں گے کہیں پہ کسی اسے آپ بات کریں گے آرکیالوجسٹ سے, وہ آپ کو کوئی ایسے ٹکڑے بتائے گا پتھر کے جن کو لکڑی کے ساتھ باندھ کے تو وہ نیزے کے طور پہ, بھالے کے طور پہ شکار کے لیے. گن آپ کے جب ہاتھ میں آتی ہے
چاہے آپ بچے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا عید کے اوپر بچوں کو کھلونا پسٹل لے کر جو ہے وہ پانی والا پسٹل لے کر, اب یہ انسٹنکٹ ہے, انہیں کسی نے نہیں سکھایا, انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ دس از اے فائر آرم اور دس کین کل اور دس کین سیو, کیونکہ دیکھیں دو ہمیشہ سے کسی بھی چیز کے اچھے پرسپیکٹیو رہے ہیں ایسے ہمیشہ سے. تو یہ میری انسٹنکٹ میں تھا, میری خمیر میں تھا. پھر ہوتا اس طرح ہے کہ آپ جس ریس سے ہوتے ہیں, آپ جس کلین سے ہوتے ہیں, آپ جس ذات سے ہوتے ہیں, قبیلے سے ہوتے ہیں, اس کی کچھ کریکٹرسٹکس آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. آئی ایم تھارو پٹھان, میرا قبیلہ جو ہے خٹک قبیلہ ہے. پھر خٹک قبیلے میں میری خیل جو ہے تو دیٹ از نون ایز گوہر خیل. ہم لوگ جانے جاتے ہیں دشمنیوں کے حوالے سے. تو مجھے پریکٹس کرنے کا موقع ملا, مطلب گھر ماحول ایسا تھا کہ جس میں چاقو بھی جیب میں رکھنا واز لائک اے سن. بزرگوں کے پاس 2 نالی بندوق ہوتی تھی, کیونکہ آئی واز لیونگ ایٹ اربن ایریا, گاؤں میں ہم کبھی بھی نہیں رہے. تو 2 کے آئی ایم تھارو پٹھان, لیکن میری براٹ اپ پشاور میں ہوئی. اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں, آئی ایم بائی برتھ آئی ایم فرام لاہور. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے جی. تو ہوتا ہے آپ جہاں سے آپ اٹھتے ہو جہاں اثر ہوتا ہے, تو میرے میں وہ لاہوریوں والے تاثرات زیادہ پائے جاتے ہیں پشاوریوں پشاور کے معاملے میں. تو گھر کا ماحول بہت اسٹرکٹ تھا جی. پریکٹس کرنے کا موقع ملا, یا اپنی گنز کا شوق پورا کرنے کا مجھے موقع ملا اپنی رینجرز کی جاب میں. پھر اس کے بعد سے ہمیشہ میں نے جو شوق ہے اپنا اس ڈیورنگ شکار, حالانکہ کسی بھی ذی نفس کی جان لیتے ہوئے, چاہے وہ حلال طریقے سے ہی ہو, میرا دل نہیں چاہتا. لیکن وہ بھی شاید کہ اگر مرغابی بھی میں شکار کرتا ہوں تو اپنا نشانہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو آپ نے اپنا پہلا شکار کب کیا تھا؟ میں نے اپنا پہلا شکار کیا تھا 16 سال کی عمر میں. ایک سنگل بیرل شارٹ گن سے فائر کیا تھا, پیچھے گر بھی گیا تھا, مورچے میں بیٹھا ہوا تھا. اور تب سے لے کے میں یہ سمجھتا ہوں, اچھا اس کو میں تھوڑا سا اگر ہم اس پوڈ کاسٹ کو مطلب چونکہ یہاں پہ جب کبھی ہم گن انتھوزیاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی دین مذہب کسی کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو فار آل ہیومینٹی. میں اس کو تھوڑا اسلامک ٹچ بھی دے سکتا ہوں کہ مجھے پوٹینشیٹ میں اس وقت پہ ہوا گن کیپنگ کے حوالے سے اور آرمس کے حوالے سے, جب کلاس 9th میں شاید ہمیں اسلامیات میں ایک لیسن تھا وہ پڑھایا گیا. تو اس میں میں پڑھتا جا رہا تھا, مجھے ٹیچر نے کہا آپ پڑھیے, میں پڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری ویژن وہ ہوتی جا رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کے ترکے میں کیا نکلا؟ اور ہتھیاروں کے علاوہ دفاعی مطلب گیئر, ٹھیک ہے جی, پروٹیکٹیو گیئر, آرمر, ان کا پروٹیکٹیو گیئر, ان کا آرمر. تو ہم لوگوں نے بیسیکلی, میں اپنے صوبے کی بات کروں گا, میں اپنے شہر کی بات کروں گا, ہم لوگوں نے بیسیکلی ہتھیار کو آئی ڈونٹ نو وائی, اس کے پیچھے بھی بہت ساری ریزنس ہوں گی, ہم لوگوں نے ہتھیار کو منسلک کر دیا بالا گجر کے ساتھ. یہاں پہ بالا گجر کے ساتھ اور وہاں پہ آمیرہ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا کہ جس کے پاس گن ہوگی یہ موزی بندہ, یہ بدماش ہے. اسی کی وجہ سے ایک ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ ٹیبو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یس, ہماری سوسائٹی میں نہیں, بہت ساری سوسائٹی آپ کا دیکھیں. سب سے جو گن لونگ کنٹری ہے میرے خیال میں, اگر براڈر پرسپیکٹو میں ہم بات کرتے ہیں, ہم یو ایس اے ہے. کینیڈا میں کیا حالت ہے, بالکل وائس ورسا. تو یہاں پہ میرا یہ خیال ہے, آپ لوگوں کو میں نے تھرو عمیر بھائی جو ہے وہ مجھے پتہ چلا, آئی واز بین انلائٹنڈ کہ جی ایڈونچرسٹ ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ ایڈونچر, آئی واز دی ممبر آف ایڈونچر کلب آف پاکستان, ایڈونچر فاؤنڈیشن آف پاکستان, بیک ان 87, ٹھیک ہے جی. تو وہ مائنڈ سیٹ وہی ہے. لیکن ہمارے کے پی میں اب میں 3 دن سے لاہور میں گھوم رہا ہوں, میں پھر رہا ہوں یار, الحمدللہ یہ بھی ہمارے ملک کا ہمارے حصہ ہے, یہاں بھی ہمارے ملک کے لوگ رہتے ہیں. لیکن ان کی زندگیوں میں اور ہمارے کے پی میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں there's a hell of difference. وہاں پہ تردد ہے, وہاں پہ پریشانیاں ہیں, وہاں پہ فکریں ہیں, وہاں پہ
स्नैचिंग है, वहाँ पे अगवा है। यहाँ पे तो मैं रात को बहुत लेट तक था और मुझे फीलर भी नहीं हुआ। आप कहीं पे भी जाते हैं, मैं लोगों को इस तरह समझाता हूँ कि देखें, आप किसी मैयत के घर जाएंगे ना तो वहाँ की फ़िज़ा भी सोगवार होगी। आप किसी शादी के घर जाएंगे तो वहाँ की फ़िज़ा में भी शादियाने बज रहे होंगे। तो यहाँ आपको वो फीलर भी नहीं मिलता इनसिक्योरिटी का। कोई फुटपाथ पे है तो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो हमारे जो हमारा आप माशाल्लाह जिस लेवल पे आपका जो वेंचरस्ट जो है क्लब मैं उसको बोलूँगा, या इस वक्त पे तो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी टीम के साथ आप लोग जो है वो चला रहे हैं उसे। हमें केपी में मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। लोग इसी तरह के हैं, इसी तरह की जहन रखते हैं, अच्छा जहन रखते हैं, तालीम बहुत है माशाल्लाह। लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव पाया जाता है ना कि केपी के रीजन में जो ट्रेडिशन है फायर आर्म्स रखने का, तो वहाँ पे ये भी कंसिडर किया जाता है पर्सपेक्टिव में। अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हमें लगता है कि वहाँ के लोग शायद ट्रेनिंग या प्रॉपर वेपन हैंडलिंग इन चीज़ों की तरफ शायद ना आए, क्योंकि उनको शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद ये एक आप ठीक ही कह रहे हैं। देखें, एक लेवल तक तो ये बात सही है, एक लेवल तक तो ये बात सही है कि केपी में चूंकि हथियार दीवारों पे लटके हुए होते हैं, इजी एक्सेस में होते हैं, तो शायद केपी के लोगों की हैंडलिंग जो है वो बेहतर हो। लेकिन अगर मैं इसको यूं ले लूं कि वो हैंडलिंग सिर्फ हैंडलिंग के लेवल तक ही है, उससे जैसे एक ड्राइवर जो है वो इस हद तक ड्राइवर है कि आप उसको गाड़ी में बिठा दें तो वो गाड़ी को सीधा चला लेगा। अब गाड़ी कहीं पे रुक गई है तो उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि गियर असेंबली क्या होती है, स्टीयरिंग बक्सा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट क्या होती है, फंडामेंटल्स जो हैं मैं इसको कैसे, अब पहले अगर ये हुआ है तो मैंने करना क्या है, मैंने जो है वो तो वहाँ पे बेशक कि और अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन सी है केपी के बारे में कि वहाँ पे हथियार बहुत है। मैंने सबसे ज़्यादा हथियार सिंध में देखे। यस, मैंने सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो मैंने सिंध में देखे। यहाँ पे चूँकि क्लाशनकोप अफगान वॉर में बॉर्डर एरिया था, क्लाशनकोप वाज लाइक वेरी कॉमन, तो वो फिर एक बनता गया कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर आप पर हेड अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आपका जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पे बहुत वेपन इंटीरियर, और वहाँ पे जो वेपन है उसमें आपको कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं मिलेगा, वो सारे यूरोपियन और वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें कि करंट सिचुएशंस में, इकोनॉमिक सिचुएशंस अगर देखें, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, और नॉट पर्टिकुलरली टू वन प्रोविंस, ऑल ओवर पाकिस्तान, गन और ये फायर आर्म्स का जो टैबू है इसको कवर करने के लिए, इसके साथ कोप अप करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर एक हैंडलिंग है ताकि ये जो एरियल फायरिंग्स होती हैं वेडिंग्स के ऊपर और न्यू ईयर्स के ऊपर, इसको डिस्करेज करने के लिए आप जिस तरह हमने एक इनिशिएटिव लिया है मास्टरिंग सेफ आर्म्स के कोर्स का, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि ये इसकी जो ज़रूरत है पाकिस्तान में, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? जवाब भाई, मेरा लाहौर आना तो बेसिकली इस वक्त पे तो जो मैं लाहौर के विज़िट पर हूँ, ये मैं अपने एक बहुत करीबी दोस्त के बेटे की शादी के लिए आया हूँ। लेकिन वैसे मैं अगर उसके बाद फिर अगर मैं कहूँ कि जो फोर्स थी जिसने मुझे लाहौर आने पर मजबूर किया वो आप लोग थे। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम जी, यू आर मोस्ट वेलकम। एक्चुअली आप लोगों का तारुफ, आप लोगों का जो जिस उस पर आप काम कर रहे हैं, मुझे उमर भाई ने जो है वो बताया था। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको गिटार बजाने का शौक है? नहीं। अच्छा, मुझे है। ओके। आप गिटार मुझे इस वक्त पे ला कर दे सकते हैं कहीं से? जाहिर सी बात है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, म्यूजिक शॉप पे गिटार मिल जाएगा। लेकिन आप फिर मुझे बजा कर भी देंगे, ओके, तो पॉसिबल है? नहीं, जब तक एक प्रॉपर तरीके से मैं उसको सीखना लो तो आप मुझे उस पर धुन नहीं बजा कर दे सकते। अच्छा, आप कहीं से अब गन तो लेकर आ सकते हैं और हवाई फायरिंग भी करेंगे। इसी तरह की बात है, ऐसे ही इसी तरह की बात है। देखें, किसी भी चीज़ का शौक या किसी भी चीज़ की ज़रूरत, सबसे पहले जो है आपको उस चीज़ की बेसिक्स देखने हैं।
آپ کو اس کی ڈیموگرافک کو سمجھنا ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو سمجھنا ہے, اس کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ بنی کس لیے. ٹھیک ہے, آپ اگر ہمارے کے پی کے آپ نے سے پہلے والے ہم نے جو ہے وہ اس میں سیشن میں ہم لوگوں نے بات کی کہ کے پی میں بہت زیادہ ویپن ہے, لوگ بڑے یوز ٹو ہیں. کے پی وہ جگہ ہے جہاں پہ بیوی کو اگلی سیٹ پہ بٹھایا نہیں جاتا. گھر میں پسٹل تو پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی کبھی اپنی بہن سیف جو ہے وہ اس کو سیف ہینڈلنگ نہیں بتائے گا, اس کو جو ہے وہ کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور کس موقع پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا مؤثر استعمال کیا ہوتا ہے, اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس مینلی تھنگس, یہ تو عورتوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. آپ لوگوں نے جو ایک قدم اٹھایا ہوا ہے یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے تو آپ نے پہلے ٹیسٹ دینا. انفارچونیٹلی ہمارے ویپن لائسنس کے لیے کوئی ایسا پری ریکویزٹ نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کوئی لائسنس نہیں ہے, کوئی ایسی آتھینٹیکیشن نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ کہہ سکے کہ ہاں جی آئی ایم ایلیجیبل ٹو گیٹ این آرم لائسنس. ٹھیک ہے جی, آئی ایم ناٹ ہائپرٹینسو, میں ایک دم سے جو ہے ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا ہوں, کیونکہ باہر کے ملکوں میں obviously وہ ایک پراپر ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے وہ چیزیں اپنے کورسز کے اندر انٹروڈیوس کی ہیں کہ ہم فزیکلی اور مینٹلی جو ہے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے جو ہے وہ چلیں. دیکھیں ہم لوگوں نے سے پہلے میں نے اپنے ایک فورم کے اوپر یہ بات کی تھی کہ گن رانگ ہینڈس رائٹ ہینڈس, اگر رانگ ہینڈ میں چلی جاتی ہے جسٹ ون گن, ہم سمجھتے ہیں ایک پسٹل کیا کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک پسٹل کیا کر سکتا ہے. ایک پسٹل نے جنگ عظیم اول برپا کروائی تھی. بے شک فرنانڈس کا قتل نہ ہوتا تو وہ انیشیٹ جسٹ ون گن ہیز انیشیٹڈ ورلڈ وار. کیوں؟ وہ ایک غلط بندے کے ہاتھ میں تھی, اس کا غلط استعمال ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو ایک ایسا میں اس کو اپنی بات کو ریلیٹ اس طرح کروں گا کہ جرمنی کی آٹو بان پہ کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے, ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہاں پہ کلچر ہے گاڑیوں کا, وہ لوگ جانتے ہیں, ایتھکس ہیں, انہیں پتہ ہے, وہ رسپانسبل یوز ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی سراؤنڈنگ میں, میں اپنے چینل سے, دی گن انتھوزیاسٹ سے میں کیا کر رہا ہوں, میں صرف لوگوں کو جو میری طرح کے لوگ ہیں میں صرف ان کے کانسیپٹس کلیئر کر رہا ہوں. آج سے 2 مہینہ پہلے پنجاب میں ایک بہت برا ایک حادثہ ہوا تھا. میں اپنی بیٹی کو دوسرے دن فائرنگ رینج پہ لے کے گیا اور میں نے اس کو فائر کرنا سکھایا. اس واقعے کے بعد میں اپنی بیٹی کو سیکنڈ ڈے میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا فائرنگ رینج پہ, اس کو میں نے پسٹل کی سیف ہینڈلنگ, اس کا طریقہ سارا, اور پھر اس سے ایم ہٹنگ. میں نے کہا یار کم از کم مطلب وہ ہمیں وہ عورتیں نہیں چاہیے جو خطرے کے وقت پہ چیخیں مار رہی ہوں. وہ ایک فیئر کو آپ نے وہ نکال دیا کہ یہ ویپن ہے. دیکھیں ویپن تو ہم لوگ ایکچولی یہ جو جنریشن ایکس ہے نا میری والی, یہ جو 70s میں یا 65 میں پیدا ہوئی اور ابھی اس وقت 50 اور 60 کے ان بٹوین ہے, انہوں نے NCC بھی کی ہوئی ہے. نیشنل گارڈ ہوا ہے, اسکاؤٹس یس اسکاؤٹس ہوتے تھے اسکول میں, گورنمنٹ اسکول میں اسکاؤٹس ہوتے تھے, اور ایک ریزرو فورس ان کی باقاعدہ جو ہے وہ, اچھا ہمارے پاس مجاہد فورس ہوتی تھی. ایگزیکٹلی ہمارے پاس مجاہد فورس ہوتی تھی بٹ ڈسپلنڈ لوگ ہوتے تھے. ہماری NCC کمپلسری ہوتی تھی, 20 مارکس ہوتے تھے اس کے. اس میں یہ تھا کہ کم از کم وہ ایک لڑکی فخر سے کہتی تھی میں نے NCC بھی کی ہوئی ہے. پھر ہم لوگوں نے ٹیبو بنا دیا, پھر ہم لوگوں نے یہ کر دیا کہ نہیں بس یہ تو برے لوگوں کی چیز ہے. تو میں اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کر رہا ہوں. پھر مجھے آپ لوگوں کا پتہ چلا, پھر آپ لوگوں نے جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز کروائی ہیں, ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے جو ایکٹیویٹیز کروائی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری ریپلیکیشن آپ میری جگہ پر کریں. میری جگہ مینز میرے صوبے میں کریں, آپ میرے لوگوں میں کریں, آپ پشاور میں کریں, آپ جو ہے وہ سوات میں کریں. ہمیں ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو آپ جیسے لوگوں کی آپ کے اس مقصد کی ضرورت ہے کہ وہ کم از کم جو گھروں کے ماحول میں جو ان پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس سے باہر نکل کے ایک بڑے صحت مند انداز کے ساتھ
ایک چیز کو سیکھ سکیں اور پھر خدا نخواستہ اس کا کبھی زندگی میں اگر اس کا ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مؤثر استعمال کر سکیں. ہمارے سروائیول اسکول کا ایک بڑا امپورٹنٹ موٹو ہے کہ اٹس بیٹر ٹو ہیو اٹ اینڈ ناٹ نیڈ اٹ دین ٹو نیڈ اٹ اینڈ ناٹ ہیو اٹ. Very true. So Very true. I think this suits the situation Yes. right here. Yes. کہ بے شک آپ کو اس کی ضرورت نہیں بھی ہے لیکن ایک چیز آپ کو آنی چاہیے. آپ کو آنی چاہیے. اور آپ اس کے ساتھ پراپرلی equipped ہوں تاکہ in case of any situation you can cope with that. تو اچھا نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم سر آپ کی جرنی کے اوپر کہ جو آپ کا گن انتھوسیاسٹ کا آپ نے چینل بنایا, ہاؤ لانگ اٹس بین اور کیسی جرنی آپ کو لگی اور لوگوں سے آپ کو کس طرح کا رسپانس ملا, کیا ایکسپیکٹیشنز تھی جب آپ نے شروع کیا تھا اور آپ کا مشن اس کو لے کے کیا ہے؟ جسٹ لو. دوستو میں زندگی میں جو ہے وہ محبت کا قائل رہا ہوں اور ہر رشتے میں ہر ناطے میں بڑا محبت بھرا رشتہ ہے جی میرا اپنے چینل کے سبسکرائبرز کے ساتھ. ماشاء اللہ وہ میری ڈریسنگ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ میری وے آف ٹاکنگ بھی جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی پری پلان نہیں تھا, ایبرپٹلی ایک سلسلہ شروع ہوا اور میرا ہمیشہ سے میں نے الحمدللہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی گزاری ہے, لیکن ایک خصوصیت رہی ہے, وہ یہ خصوصیت رہی ہے کہ میں چاہے جس سیگمنٹ میں بھی رہا ہوں وہاں پہ میرا کردار ایز اے ٹیچر بڑا پورٹنٹ رہا ہے. اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو سکھانا مجھے اچھا لگتا ہے, جو کچھ میرے پاس ہے وہ آگے اس کو کاسکیٹ کرنا, اس کو لوگوں کو دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو چینل تو میں نے شروع کیا تھا گپ شپ میں شروع کیا تھا. میرے دوست ہیں, ان کا سیلنگ پلیٹ فارم ہے برقی آرمیری انٹرنیشنل کے نام سے. ان کو جسٹ ٹو ہیلپ اے فرینڈ, چونکہ آپ کو پتہ ہے پٹھانوں کا تھوڑا سا جو ہے لینگویج بیریئر ہے. الحمدللہ میرے حوالے سے وہ لینگویج بیریئر نہیں ہے. میری پنجابی بھی اچھی ہے, ہندکو بھی اچھی ہے, اردو بھی اچھی ہے. تو ہم نے اردو میں ایک جو ہے وہ ریویو بنایا, گن ریویو, وہ ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی ویورشپ آئی. تو کرتے کرتے پھر میرا اپنا ایک چینل میں نے بہت پہلے بنایا ہوا تھا, آلموسٹ 3-4 ایئرس بیک, لیکن میں اس کو رن نہیں کر رہا تھا کیونکہ جیسا میں نظر آتا ہوں جتنا لرنرڈ اور جتنا سب کچھ ویسا ہے نہیں. آئی ایم اے ویری کامن ویری سمپل مین جی. بہت ساری چیزیں میں روزانہ نہیں دیکھتا ہوں, ہاں آئی ایم اے گڈ لرنر. مجھے آپ آج ایک چیز بتائیے, کل میں نے اس کو ماسٹر کیا ہوا ہوگا. تو دی گن انتھوسیاسٹ ماشاء اللہ 2-3 مہینے میں ہی مونیٹائز بھی ہو گیا جی, اور جو ہے وہ سبسکرپشن بھی 3K سے 35K پہ چلی گئی. اور مجھے جو خوشی ہوتی ہے اس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, پوچھتے ہیں, چھوٹی اویئرنیس بڑھ رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی, جیسے قرآن بھی کہتے ہیں نا, جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو ان سے پوچھو جس کو علم ہے. تو ہم اس کو صرف اپنے دین سے باندھ کے رکھ لیتے ہیں, ہم صرف اس کو دین سے باندھ کے رکھ لیتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو میں جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے, تو میں کہوں گا جی میں تو یہ کر کے آیا ہوں. دیکھو ہاں بہت سارے جو ہے تو وہ ایسے تھے جو دھکے کھا رہے تھے, بہت سارے ایسے تھے جو کانسیپٹس ان کے ڈیلرز ان کو, مطلب میں نے سب سے پہلے جو تھے نا, میں نے بہت سارے ٹیبلز جو ہے وہ میں نے توڑے. مارکیٹ کے اندر کچھ لوگ کچھ چیزوں کو اوریجنل کہہ کے فروخت کر رہے تھے. تو میں نے سب سے پہلے ان کے کانسیپٹ کلیئر کیے کہ واٹ از این اوریجنل ہینڈ گن, واٹ از اے کاپی ہینڈ گن, اینڈ واٹ از مسکنسیپشن. یہی میرے ساتھ سینیریو تھا جی 2020 میں, جب اس دنیا نے کووڈ-19 جیسے افریت کا سامنا کیا, سارے لوگ گھروں کو بیٹھ گئے. تو اپنے ایک دوست کی پھر وہی بات آ گئی. دوستوں آئی ایم فانڈ آف فرینڈس, اور میرے بہت سارے دوست ہیں ماشاء اللہ, اور مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اپنے لیول پہ کسی نہ کسی طریقے سے کریں. میرا ایک دوست آن لائن گھڑیوں کا کام کرتا تھا, اور اس نے ایک پیج بنایا فیس بک کا, اور مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ایسے نہیں چلا سکتا ہوں, آپ اسے رن کیجیے. برانڈیڈ واچز کے نام سے شاید کوئی پیج تھا. تو وہاں پر میں نے لوگوں کے کانسیپٹ اس طرح کلیئر کیے کہ لوگ ریپلیکا کو بھی اوریجنل سمجھتے تھے. میرے سادے بھائی, میں بھی سمجھتا تھا یار بہت ساری گھڑیوں کو.
میں سمجھتا تھا یہ میں نے 12,000 روپے کی خریدی ہے پینوراما سے اوریجنل ہوگی. تو یہ اوریجنل ہو. 12,000 بہت ہوتے ہیں نا ایک میرے جیسے بندے کے لیے گھڑی خریدنے کے لیے, وچ از ناٹ مطلب جس کے بغیر بھی وہ گزر سکتا. تو وہ جب میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ تو اوریجنل ماڈل جو ہے تو وہ تو $24,000 کا ہے, تو یہ آپ کو 12,000 میں یہ آپ کو 12,000 میں ملی ہے. تو ہاں اوریجنل. تو پھر وہاں پہ بہت ساری پھر کچھ ایسے بزنس مین تھے کہ جو جن کا بزنس چل اسی چیز کے اوپر رہا تھا, تو وہ مجھے بڑے بلوز اور بڑی چیزیں. تو یس یہاں بھی یہی سچویشن بنی. میں نے جس وقت پہ لوگوں کو بتایا کہ ٹرکش بہت سارے ماڈلس کلون ہیں, کاپیز ہیں, اوریجنل نہیں ہیں, اور اس سے آپ کے چائنیز بہتر ہیں. تو وہ ہمیں لیکن اچھا لگتا ہے, وہاں بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ ساتھ میں میرا جو مین موٹو تھا وہ تھا اپنے لوگوں کو جو ہمارے اپنے گن اسمتھس ہیں ان کو اپلفٹ کرنا. مطلب میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہماری جو درا آدم خیل ہے 100 سال پرانا نام ہے اس کا گن میکنگ کے حوالے سے, جبکہ کونیا کا جو یہ سارس الماس کا جو ہے کمپنی وہ بھی تقریباً اتنی پرانی ہے, لیکن اس کو کوئی بھی نہیں جانتا. آج کونیا والے اٹھ کے ہمارے ملک کی پوری مارکیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں, اور ہمارے والے جو ہے وہ بالکل پیچھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں. ایک وقت پہ پاکستان ہنٹنگ اینڈ اسپورٹنگ آرم ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی تھی, اب وہ ضم ہوئی ہے ایک اور ادارے میں, لیکن اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اگر ہم لوگ چاہیں, ہمارے گن اسمتھ چاہیں, ہمارے لوگ چاہیں, ایکسپورٹ لیول کی چیزیں بنا سکتے ہیں. ٹیلنٹ تو ہے یہاں, ٹیلنٹ ہے. دیکھیں ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس, اب مشینری بھی ہے. پہلے تو وہ تھا کہ لیتھ مشین پہ لگے ہو, اب تو CNC کمپیوٹر ایڈڈ ٹیکنالوجی ہے. را مٹیریل آپ منگوا سکتے ہیں, کوئی ایسی بندش نہیں. R&D بہتر ہو گئی ہے, R&D بہتر ہو گئی ہے, نئی جنریشن آ گئی ہے جو سمجھتی ہے, جو چیزوں کو سمجھتی ہے. تو اب ہمیں اس لیول پہ آنا چاہیے کہ ہمارے اپنے برانڈس ہونے چاہیے. تو بس لگا ہوں جی, ایک کوشش کر رہا ہوں. اس میں یہ چاہتا ہوں کہ وینچرسٹ اٹھ کے آ جائے پشاور, اور ہمارے بچیوں کو, ہمارے لوگوں کو ایک ایکسپوجر ملے, انہیں پتہ چلے کہ سروائیول کیا ہوتی ہے. میں گاڑی میں جا رہا ہوں, میں نے گن تو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, لیکن اب سچویشن میں اس کا یوز کیا کرنا ہے کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم نے بھی یہ وینچر اسٹارٹ کیا تھا, اور جب ہم نے اس کو پریچ کرنا اسٹارٹ کیا ہے سروائیول کو, تو اکثر ہمیں ایک سوال سننے کو ملتا ہے کہ موت تو برحق ہے, کہ وہ آنی ہی آنی ہے. تو مطلب وہ اسکل سیکھ کے میں کیا کر لوں گا, جب میرا وقت ہوگا تو مجھے تو مرنا ہی ہے. دیکھیں یہ میرے پاس بھی چینل پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں, اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں, تو وہ میں دل کو یہ کہتا ہوں آئی ایم ہائیلی اوور سینسٹیو سارٹ آف پرسنالٹی. تو میں پھر دل کو کہتا ہوں جہاں پر پھول ہوتے ہیں وہیں کانٹے بھی لگتے ہیں. کچھ لوگ میں ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کو نو لفٹ کرواتا ہوں جی, اور میں اس سے نیکسٹ کہتا ہوں نیکسٹ کویسچن. دیکھیں یہ تو بات وہی ہو گئی نا کہ پھر بندہ کہے کہ میں بالوں میں کنگھی کیوں کروں, جب اللہ نے سر میں بال اگائے ہوئے ہیں اور سیدھے سیدھے کیے ہوئے ہیں تو میں ان کو سیدھا کیوں کروں. ٹھیک ہے جی, یہ باتیں اس طرح نہیں ہیں. ہمارا سیلف ڈیفینس ٹیکٹس اور سنت بھی ہے, سنت بھی ہے. دیکھیں وہ ٹائی اور کیمل فرسٹ, اپنے اونٹ کو آپ باندھیں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. آپ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور اللہ پہ توکل کرنا شروع ہو جائے. ہمارے حالات اب ایسے رہے نہیں ہیں. ہمارے ملک میں جو سوشو اکنامک لیولز جو ہیں, لوگ ڈپرائیویشنز ہیں, لوگ پریشان ہیں. ایسے وقت پہ جھینا چھپٹی ہر طرف چل رہی ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس ماحول میں کیسے اچھا میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کبھی بھی, بہت جگہوں پہ یہ بات ہوئی, کچھ لوگ ہیں ہماری سراؤنڈنگ میں جو کہ لوگوں کو اکساتے ہیں ہوائی فائرنگ کی طرف, یا اکساتے ہیں پسٹل کے زیادہ استعمال کی طرف. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پاس جو پسٹل رکھا ہوا ہے, کیا آپ نے اپنے ذاتی دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے یا لوگوں کو ختم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے ذاتی دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے. ذاتی دفاع کے لیے آپ کے پاس ایک مناسب سا ہینڈ گن جو ہے جس میں 8-10 کارتوس جو ہے وہ دیٹ از کوائٹ انف. آپ 30 کی میگزینس والے, اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا لمبے لمبے فٹے انہوں نے بیچ میں اس کو لگائے ہو. اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد جب آپ کی طرح کی آرگنائزیشن, جب آپ کی طرح کے لوگ معاشرے میں زیادہ ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے جی, جب آپ کی طرح کا کاز جو ہے وہ معاشرے میں زیادہ ہو جائے گا تو یہ ہوائی فائرنگ بھی بند ہو جائے گی.
سر ہم تو اپنے ہر کورس کے اندر ایک اوتھ لیتے ہیں، سب سے حلف لیتے ہیں کہ جس نے یہ کورس کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد وہ آئندہ اپنی کبھی بھی ایریل فائرنگ کو پریکٹس نہیں کرے گا اور اپنے کمیونٹی میں اس کو ڈسکریج بھی ماشاء اللہ. تو وہ میرا خیال ہے اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم وہ شو آف کلچر کے اندر جو ہے وہ زیادہ انڈلج ہو جائیں. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ماسٹرنگ سیف آرمز کا جو کورس ہے وہ اسی لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ یہ جو ایک ٹیبو ہے اس کو ہم ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پراپر جو نالج ہے، نہ کہ صرف میلز، وہ فیمیلز کو بھی ہم ٹارگیٹ کریں جینڈر فری. ہاں، کیونکہ ایک سنت تو ہے ہی ہے لیکن ایک وقت کی ضرورت بھی بنتی ہے اس وقت ٹائم آف دا نیڈ. اور اچھی اسکلز ہیں. دیکھیں اگر جو بندہ کہتا ہے کہ مرنا ہے اس کو کہیں کہ یار مرنا نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کی بچی ہے، وہ ایک انڈین مووی میں دیکھ رہا تھا، ٹارگیٹ شوٹنگ پہ تھی اور عورتوں پہ بنی ہوئی تھی، گاؤں کی عورتوں پہ بنی ہوئی تھی. ریئل اسٹوری ہے، ٹھیک ہے جی. وہ کوئی ہوتی ہیں مائیاں ہوتی ہیں، وہ بڑی اچھی شوٹر بن جاتی ہیں. دیکھیں اسکل کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب اس وقت پہ بھی ایک ہمارے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ گنز کو وائلنس کے ساتھ ہی ریلیٹ کریں. یس اسپورٹس، اٹس فار سیلف ڈیفینس، اٹس فار اسپورٹس. آپ اسپورٹس میں جا سکتے ہیں، اسپورٹس میں جا سکتے ہیں، ہنٹنگ میں جا سکتے ہیں. سیلف ڈیفینس کے حوالے سے یا اس کو قتل و غارت گری کے حوالے سے تو گنز نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ گلا دے رہا ہے کہ یہ چمچ نہیں ہے، چمچ اس نے مجھے موٹا کر دیا، اس چمچ نے مجھے موٹا کر دیا. تو بھائی اس چمچ کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور پھر کچھ ڈال کے منہ میں ڈالا تو آپ موٹے ہوئے نا. چمچ تو خود اٹھ کے آپ کے منہ میں نہیں جاتی نا. اگر میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو کیا کرے گی، چلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے جواب بھائی میرے ایک سبسکرائبر نے، میں ابھی ایکسیس نہیں ہے مجھے اپنے موبائل پہ ورنہ میں آپ کو بھی بتاتا. مجھے میرے ایک سبسکرائبر نے جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیو بھیجوائی اپنی ٹارگیٹ شوٹنگ کی کہ سر یہ دیکھیں یہ میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر یہ ہم نے پہلے یہ سیفٹی یہ پریکاشن یہ میجرز لیے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اب ہوائی فائرنگ بالکل بھی نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ ٹارگیٹ شوٹنگ کی اور یہ ہمارا رزلٹ ہے. تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ یار خٹک صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ ایک بندے کو کم از کم ہوائی فائرنگ سے ہٹا دیا. بس میرا یہی کام، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک بندہ آگے 10 بندوں کو ہٹائے گا. تو لوگوں کو اصل میں علم نہیں ہوتا اور علم کے علاوہ میں جو میرے پاس تھی. لیکن جب مجھے بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی نا جہاں پہ جا کے میں پریکٹس کر تو میں پھر ضرور ہوائی فائر اپرچونٹیز اور فیسلٹیز کی کمی ہے. یس اب پشاور میں ہیں، پشاور میں ماشاءاللہ 4-5 فائرنگ رینجز ہیں، نوشہرہ میں 2 فائرنگ رینجز ہیں. لیکن کوئی ایسا بائنڈنگ فیکٹر بھی نہیں ہے اور ایسا فورسنگ فیکٹر بھی نہیں ہے جو پشاور کے لوگوں کو وہاں پہ لے کر آئے. وہ ایک ڈرائیونگ فورس کی ضرورت ہے. ایک وہاں پہ ایک سیمینار ہونا چاہیے، پشاور کے لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے، اسکولوں کے لیول پہ، کالجز کے لیول پہ یہ میسج چلنا چاہیے کہ یار آپ لوگ آئیں ایک دفعہ آ کے کم از کم جو جس کو کہتے ہیں نا سنت کے طریقے وہ تو سیکھ لیں یار. اور میرا خیال ہے آفٹر یور لا انفورسمنٹ آپ کی آرم فورسز کے بعد سویلین از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ان اینی سچویشن کہ اف اٹ بی تو ہماری دی وار اگینسٹ ٹیرر میں کے پی کے بہت سارے ایریاز ایسے تھے جہاں پہ سویلینز نے ہی جو ہے وہ ڈیٹرنس دی خارجین کو. یس مطلب ہر ایک جگہ پر تو آپ کی لائن نہیں ہو سکتی تو قبیلے مل گئے. سب سے جو بڑی ایگزامپل ہے وہ دیر کی ہے. آپ کی دیر میں وار اگینسٹ ٹیرر میں خارجین قبضہ نہیں کر سکے اور نہ وہ وہاں پہ آئے. وہاں پہ قبیلہ وہ سارے سول ڈیٹرنس، یس سول ڈیٹرنس تھی، وہ کھڑے ہو گئے، وہ سب اکٹھے تھے. ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. اچھا سر، اب اس پلیٹ فارم پہ آج ہم بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی ہے، تو آپ پاکستانیوں کو کیا میسج دیں گے؟ ناٹ اسپیسیفکلی ٹو ون پروونس، لیکن اینڈ پہ آپ اپنے زبان کے اندر اپنی ٹریڈیشنل آپ کے پی کا ریجن میں پشتو کے اندر ایک میسج ہے وہ بھی آپ ڈیلیور کریں کہ آپ اس کو کس طرح سے پروموٹ کریں. دیکھیں جی میرا میسج تو بہت کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سراؤنڈنگ میں رہنے والا بندہ اور میرے
میرا رشتہ دار, میرا دوست جو میرے سے لنک میں ہے, کم از کم وہ اتنا ایکوپڈ ہو ہر وقت, اور وہ اتنا اسکلڈ ہو ہر وقت کہ کسی بھی سچویشن کو وہ ریئیکٹ کر سکے اور اکارڈنگلی ریئیکٹ کر سکے. ہمیں شہیدوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں غازی چاہیے. ٹھیک ہے, جذبہ شہادت مجھے بھی ہے, لیکن شہید نہیں ہوں گا, غازی رہوں گا, غازی رہنا پسند کروں گا. تو پشتوں میں اپنے جتنے بھی میرے بھائی ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں, پنجاب میں بیٹھے ہیں, مجھے ایون تانیہ والا میں بھی پٹھان ملتے ہیں, میرے جڑا والا میں پٹھان دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو میں اپنی اچھا آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ پشتو از ناٹ مائی مدر ٹنگ. یس, میری مادری زبان جو ہے تو وہ ہندکو ہے. پشتو از ایکوائرڈ لینگویج, میں نے سیکھی ہے. صحیح. تو فلوئنٹ ہوں لیکن اہل زبان نہیں ہوں پشتو. ٹھیک ہے جی, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں ویسے پروناؤنس نہیں کرتا. اچھا, پھر کچھ غلطیاں میری عربی میں بھی ہیں. تو دوستو اس میں بھی یہی ہے کہ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو عربی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. اگر میں نے پروناؤنس غلط کیا تو اسے پتہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اہل زبان نہیں ہیں, سیکھی ہوئی زبانیں. تو پشتو میں صرف زماب پدی چینل واسطے سرا د خپل ټول مارګرو ته خویندو ته خپل مشرانو ته کشرانو ته صرف دغه یو پیغام دی جناب چې ټوپک تماچا بد شی نه دی, د ده استعمال غلط استعمال بد دی او د ده صحیح استعمال چې کوم دی هغه سنت دی, هغه سپورټس دی, هغه لوبو کې راځي, هغه په ښکار کې راځي. اور پخوا به موږ دا اورېده چې دا ټوپک او لکه دا د سړي زینت دی. نه, دا خبره غلطه ده, دا د سړي زینت نه دی, دا د هر بني انسان سره دا شی تړلی. لکه که تاسو دا وایئ چې لکه یو سړی طاقتور دی او ټوپک تماچه چلوي شي, نو زه دا وایم چې جي اوس خو دا خالي ګوته راښکل غواړي, ښځې هم چلوي شي. تاسو یې ورته خالي تربیت ورکئ, تاسو یې ورته په ښه نظر وګورئ او ځان سره برابرۍ کې وګورئ. ټیک ده جي, اوس تاسو ښه لکه کومک جوړېدی شي. دغه لوڼه, دغه ستاسو لوڼه چې تاسو بالکل ورته وایئ چې دغه شه, نه پرېږدئ جي, زمانه جدا شوه, زمانه جدا شوه, ایکسپوژر دی. اور ماشاء الله زه اوس دا لاهور کې چې د کومو خلکو سره ناست یم, د دوی دا اکټیویټیز چې ما وکتل نو آی ګاټ امپریسډ چې دا ماشاء الله وروڼه خویندې دوی لګیا دي او په ډېر صحتمند ماحول کې او په ډېر یو ښه طریقې سره چې کوم دی دوی خپل دا کار شروع کړی. او زه دا غواړم چې دغه خبرې دغه شیونه د زمونږ پېښور ته په حیا باندې په طریقه باندې دی راځي. او باقی تاسو ډېر یو جهان مننه چې تاسو ډېره مننه چې تاسو ما خبرې اورئ. مجھے پشتو تو نہیں آتی لیکن سن کے بہت اچھا لگا. لیکن تھینک یو سو مچ سر, آپ لاہور آئے, آپ نے ہمیں موقع دیا ہم آپ کو ہوسٹ کریں, آپ کو اپنے چینل پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ سے کچھ سیکھیں, آپ سے کچھ شیئر کریں. اور باقی سب کو بھی میرا میسیج یہی ہوگا کہ ایک انیشیٹو ہے یہ ماسٹرنگ سیف آرمز کا, اس کو پازیٹیولی لے کے چلیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ اس کو ڈر یا خوف کی فضا میں ہی سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ سیکھنے کو آپ ریلیٹ بھی اس سے کر دیں کہ جی ہم پیرانوائڈ ہو کے رہنا شروع کر دیں. تو ایک نیسیسری اسکل ہے, ایک نالج ہے, وہ آپ کو لینا چاہیے, پراپر اکوپڈ ہونا چاہیے بہتر طریقے سے اگر آپ نے رسپونڈ کرنا ہے کسی سچویشن کو. تو انشاءاللہ سر آپ کے وجہ سے آپ کے ساتھ کولیبریشن میں انشاءاللہ پشاور آئیں گے ہم انشاءاللہ. موسٹ ویلکم جی, ہر کلر سیمینار بھی کریں گے انشاءاللہ, اور وہاں کورس بھی رن کریں گے انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ فار یو آر موسٹ ویلکم جی. مجھے جو ہے لاسٹ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کا, اس ٹیم کا, کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں جو ہے اپنا میسیج آپ کے چینل کے جو جتنے بھی ناظرین ہیں انہیں بھی میں کر سکوں. بہت شکریہ.